اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، وہ میں مختصر اس کا جواب دے دوں پہلے کہ قرآن پہ جھوٹی قسم کھانا انتہائی کبھی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ جو ہے وہ قسم توڑنے کا ہوتا ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ توبہ استغفار کی جائے اور آئندہ اس سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پیسے اٹھائے ہیں یا کسی کا قرض دینا اور وہ بندہ نہیں مل رہا، یعنی کسی کے پیسے چوری کیے ہیں اور وہ بندہ نہیں مل رہا، یا کسی کا قرض دینا ہے لیکن وہ بندہ نہیں مل رہا، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیسوں کو جتنے آپ کے ذمے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس چوری کو اپنے ذمے سے سر سے اتار دیں، تو اتنے پیسے آپ کسی نیک کام میں اس نیت کے ساتھ لگا دیں کہ جس کے یہ پیسے ہیں اس کا ثواب اس کو ملے۔ ٹھیک ہے، فرض کریں آپ نے کسی کا 1,00,000 2,00,000 روپیہ دینا ہے، تو آپ کسی کو عمرے میں بھیج دیں۔ فرض کریں، میں ایک بات کر رہا ہوں، نیک کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، کسی مستحق کو جو ویسے عام حالات میں عمرہ نہیں کر سکتا، اس میں بھیج دیا اور ساتھ نیت یہ کر لی کہ اس کا جو ثواب ہے وہ جس کا میں نے یہ دینا تھا یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے، تو اس کا ہوگا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ روز محشر اس کا جواب دہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ ثواب جو ہے جس کے وہ پیسے تھے اس کو اللہ عطا فرما دے گا۔ دو باتیں یہ ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر دینا کسی کا 10,000 تھا، فرض کریں آپ نے 1,00,000 روپیہ نکال دیا اس کے نام پر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بیلنسز چلتے رہتے ہیں۔ امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا جتنا 10,000 اگر اس کا تھا تو اس کے مطابق اس کو کر دے گا، باقی جو ہے جس نے خرچ کیا اس کو کر دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کر لیں کہ 1,00,000 کا اسباب ادھر بھی چلا جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آخرت اس سے بچتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ چیزیں امپورٹنٹ تھیں۔ فی الحال مختصر جواب دے دیا اس کا، باقی اس کے ریفرنسز وغیرہ جو اگر اللہ نے توفیق دی تو پھر میں وہ بھی کروا دوں گا۔ اب آ جاتے ہیں شرح صحیح بخاری، کتاب المساقہ، چیپٹر 5، اثم یعنی گناہ، من منع ابن السبیل من الماء، اس کا گناہ جس نے مسافر ابن سبیل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک یہ بندہ سفر میں ہے تو ایکچولی یہ راستے کے حوالے ہے، جس راہ پہ وہ سفر کر رہا ہے نا اس کے حوالے ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو راہ میں جو بھی اویلیبل ہے وہ اس سے اس کا گزارا ہو جاتا، اس لیے اس کو ابن سبیل کہا جاتا۔ من الماء، پانی سے روکیا کر،
یعنی ایک بندہ اس کے پاس پانی ہے، مسافر نے مانگا اور وہ مسافر کو پانی نہ دے تو اس کا یہ گناہ ہے۔ یہ 2358 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہ وہی ہے جو ہم نے پچھلے 2 احادیث میں پڑھ لیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں پہ نہ نظر کرم فرمائے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جس کے پاس نمبر 1 وہ شخص جس کے پاس راہ گزر میں ضرورت سے زائد پانی موجود ہو اور وہ مسافر کو پانی نہ دے۔ وہ شخص جس نے امام سے دنیا داری کی نیت سے بیعت کی، پھر اگر امام اسے کوئی دنیاوی فائدہ دے دے تو وہ خوش ہو جائے، اور نہ دے تو ناراض ہو جائے اور بیعت ختم کر دے۔ وہ شخص جو کہ اپنا سامان تجارت عصر کے بعد بیچنے کے لیے کھڑا ہو، پھر کہے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے اس کی قیمت اتنی مل رہی تھی لیکن میں نے نہیں دیا، مطلب مراد یہ ہے کہ مجھے اتنے لگ گئے اس کے پیسے، میں نے نہیں دیا، اور کوئی خریدار شخص اس کو سچا بھی سمجھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ یشترون بعہد اللہ، ٹھیک، سودا کر لیتے ہیں اپنی قسموں کا، وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑی سی اماؤنٹ کے عوض، ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فاضل پانی کی تقسیم کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ضرورت سے زائد پانی ہو اور وہ نہ دے، اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جب وہ پانی فروخت کرتا ہو، یہ پھر اس کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پانی طلب کرنے والے کے پاس رقم نہیں ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی چاہیے، تو ایون دین پانی روکنا حلال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کی تکریم جو ہے وہ پہلے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی شدید پیاس لگی ہو، کیونکہ یہ صحرا وغیرہ کا معاملہ تو ایسے ہی ہوتا تھا، بڑی شدید پیاس ہوتی تھی، تو ہو سکتا ہے اس کو پانی نہ ملے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت خراب ہو جائے اور یہ اپنے پیسے مانگتا رہ جائے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کا پانی کا بزنس ہے اور وہ بیچتا ہے پانی تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خریدنے والا مسافر جو ہے اس کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے تو ایون دین وہ جو پانی بیچنے والا اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اسے پانی نہ دے۔ اگر صاحب الماء یعنی پانی کا مالک انسانوں اور مویشیوں کو فالتو پانی دینے سے انکار کرے تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ اس سے اگر بائی فورس بھی کروانا پڑے، ٹھیک ہے، تو کروایا جائے، اور اگر وہ یعنی پانی کا مالک اس جنگ میں مارا جائے تو حدر ہوگا، یعنی اس کے کوئی دیت اور قصاص اس کی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ پانی جو ہے وہ ایک قدرتی چیز ہے، ہاں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یکساں بھیجی ہوئی ہے، ہاں، اس لیے اس کا جو ہے نا قصاص و دیت نہیں، جبکہ اگر پانی طلب کرنے والے کو نقصان پہنچے تو پانی کے مالک پر دیت کے ساتھ قید اور جرمانے کی سزا ہے۔
یہ داودی نے کہا۔ علامہ ابن تین نے کہا کہ اگر پانی طلب کرنے والا پیاس سے مر گیا تو اس کی دیت اس کے یعنی پانی کے مالک کے عاقلہ پر ہوگی۔ یہ وہ قطرے خطا جو ہے اس کے اندر جو ہوتی ہے، یاد اگر ہو ہم نے دیت میں پڑھا تھا، یہ عاقلہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں۔ اور اگر مسافر پیاس سے مر گیا تو صاحب الماء کو جائیداد کی کرکی کے ساتھ سزائے موت دی جائے گی۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری بدرالدین عینی، یہ آگے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ سکر النہار، نہروں کا پانی روکنا، حدیث نمبر 23592360۔ یہ حدیث شریف جو ہے نا یہ بڑی غور طلب ہے۔ عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری نے حضرت زبیر سے الحرہ میں اوپر سے بہہ کر آنے والے نالے کے متعلق جھگڑا یعنی مقدمہ پیش کیا۔ بلندی سے پانی نیچے آ رہا، جس سے وہ لوگ اپنی کھجوروں کے باغ کو سیراب کرتے تھے، ٹھیک ہے، یسقون بہا النخل۔ یہ سقا تو تم نے سنا ہے نا نام، ماشکی کو کہتے ہیں نا، اس کو اسی لیے کہتے ہیں یہ وہی ہے، یہ یسقون یعنی جمع کے صیغے میں ہے، پانی پلانے والے، ٹھیک۔ الحرہ یہ مدینہ کے پاس جگہ تھی پتھریلی۔ اچھا جی، انصاری نے حضرت زبیر کو پانی چھوڑنے کے لیے کہا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا اوپر سے پانی چھوڑ دیں، تو حضرت زبیر نے انکار کر دیا۔ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا، اے زبیر اپنا باغ سیراب کر لے، پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی اوپر سے آ رہا ہے نا، تو ان کا باغ اوپر تھا، جس نے شکایت کی اس کا باغ نیچے تھا، تو اصول یہی ہے کہ جو پھر اوپر ہے تو پھر وہ پہلے وہ کر لے، تو اس کے بعد جو بچے نیچے والے کے چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ انصاری کو غصہ آیا اور کہا اس لیے کہ وہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو رعایت دی ہے کہ بھئی پہلے تم کر لو اس کے بعد پانی چھوڑ دو، انہوں نے کہا یہ اس لیے کیا کہ بھئی وہ پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے کیا وہ آپ نے۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا اے زبیر اپنا باغ سیراب کرو، پھر پانی روک لو یہاں تک کہ دیوار تک پہنچ جائے، یعنی درخت کی منڈیر وہ جو اس کے ارد گرد نہیں بنائی ہوتی مٹی کی، ٹھیک ہے۔ اس میں میرا بڑا ٹائم لگا، اس لیے کہ دیوار وہاں حائط لکھا ہوا، حائط دیوار ہوتی ہے۔ اب میں سوچوں کہ یہ اگر، اور ساروں نے ترجمہ اس کے یہ کیا ہوا کہ وہ دیوار تک پانی، میں کہ دیوار باغ کی دیوار میں کس لیول تک جائے گا بھئی پانی، وہ پوری دیوار ہے۔ وہ پھر ادھر ادھر کر کے تو پتہ یہ لگا کہ یہ منڈیر کی بات ہو رہی ہے، جو درخت کے ارد گرد ہے نا، کہ وہاں تک اگر پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ تب تک کے لیے سیراب کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں گمان کرتا ہوں کہ یہ آیت اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فلا، اور نہیں یا مگر نہیں، وَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم۔ قسم میں جب بھی آئے گا اس کے اندر جو آگے اسم آ رہا ہوتا ہے نا وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس میں آخری لیٹر جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہوگا، زیر ہوگی۔ یہاں چونکہ رب کا معاملہ ہے اور وہ بات یہ تھی کہ آپ کا رب، ٹھیک ہے، تو اس میں کا تو یہ وہ لگ گیا وہ والا، وَرَبِّ یہ آ گیا وہ، وَرَبِّ یہ کسرہ آ گیا یہاں، ٹھیک ہے، وَرَبِّکَ لا یؤمنون کہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کا ایمان نہیں ہے تب تک مومن نہیں ہوں گے، حتیٰ یحکموک
جب تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، اپنے درمیان جھگڑوں کے لیے متعلق، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، ثم پھر لا یجدوا نہ پائیں، فی انفسہم اپنے اندر، ٹھیک ہے، حرجن تنگی، مما قضیت آپ کے فیصلے کے متعلق کہ جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے متعلق اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں، ویسلموا تسلیما، اور ادب کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ الحمدللہ آپ نے کیا ہوا ترجمہ یہ والا، ٹھیک ہو گئی جی بات۔ یعنی ایمان ہی نہیں ہے، اور پانی کا جھگڑا کرتے کرتے نا ایمان ہی گوا دیا۔ جن انصاری کا ذکر ہے وہ کسی حدیث میں ذکر نہیں ملتا کہ نام کیا ہے، پردہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ شراج یعنی شرج، جو اونچائی سے نالا نیچے کی طرف آئے اس کو کہتے ہیں یہ والا۔ اسی طرح شرجہ یا شرجاتو، اوپر سے بہہ کر آنے والی نالی کو کہتے ہیں، یہ تا مربوطہ مؤنث کے لیے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب کہاں سے آئے گا؟ بلندی سے آئے گا تو بلندی کی تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں وہ ڈکی، یا پہاڑی ہوگی یا پہاڑ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو حدیث ہے یہ تینوں پہ اپلائی ہو جائے گی، کوئی جہاں پانی بلندی سے آ رہا ہے نا وہاں پہ یہ چیز اپلائی ہو جائے گی۔ جس کا باغ یا کھیت اونچائی پر ہے وہ پہلے پانی استعمال کرے گا، اس کے بعد نیچے والا، پھر اس سے نیچے والا، پھر اس سے نیچے والا، ٹھیک ہے۔ پانی روکنے کی حد جو ہے پانی کو ٹخنوں تک پہنچ جانا ہے، وہ ہائٹ نارملی اتنی ہوتی ہے، بہت بھی آپ بڑھا لیں اس کو، وہ جو ہم نے منیر کی بات کی کہ وہ اتنی ہوتی ہے جتنے انسان کے ٹخنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو جب پانی اس لیول پہ آ جائے تو پھر اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اگلے کے لیے پانی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق پانی کی تقسیم میں اوپر والے کو نیچے والے پر فوقیت نہیں دی جائے گی، بلکہ ہر ایک میں اس کے حصے کے مطابق پانی دیا جائے گا۔ اچھا، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ قول خلاف ہے اس حدیث کے، لیکن محمل اس کا یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ تمام پانی اوپر والے کو دے دیا جائے۔ وہ تقسیم کے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ روکنے کے متعلق بات نہیں کر رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی چیز ہے اور اس پہ سب کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں آپ کر سکتے کہ سارا کچھ اوپر والا روک کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہو گئی بات۔ باقی یہ ہے کہ استعمال میں اوپر والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ استحقاق میں سارے برابر ہیں، لیکن چونکہ پانی اوپر سے آ رہا ہے تو لہٰذا پہلے وہ سیراب کر لے، اور وہ تو ان کا جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے وہ اس کے مطابق ہے، اس حدیث کے مطابق۔ 7 شرب العلیٰ قبل الاسفل، کہ اعلیٰ جو ہے اس کو سیراب کرنا نیچے والے کھیت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی پچھلی والی حدیث ہے اور 2359 میں گزر چکی ہے۔ 2362 چیپٹر 8 شرب العلیٰ الی الکعبین، ٹخنوں تک کی سطح کو پانی روکنا، یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، یہ وہی حدیث شریف ہے 2359 والی۔ اس میں یہ ہے یہ والا، اور ابن شہاب کا بیان ہے کہ انصار اور تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اسق ثم احبس حتی یرجع الی الجدر، یہ یہاں پہ ہے یہ والا اسق، آپ نے فرمایا کہ پانی دے دے، سیراب کر لے، ثم احبس حتی یرجع الی الجدر، کہ جب جو ہے وہ ٹخنوں کی ہائٹ کے برابر جو ہے وہ پانی پہنچ جائے اس وقت تک۔ چیپٹر 9 فضیلت فضل، ثقیل ماء
پانی پلانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2363، بین رجل یمشی فاشتد علیہ العطش، عطش کہتے ہیں پیاس کو، ٹھیک ہے، عطش، یمشی چلا جا رہا تھا، رجل ایک آدمی، فاشتد پھر شدت کے ساتھ، علیہ العطش اسے پیاس لگی، فنزل بیرن کہ کنویں میں اترا، نزل اترنا، ہاں، فشرب منہا پھر اس میں سے پیا، ثم خرجا پھر وہاں سے باہر نکلا، فائزہ ہوا بقلب یلہث یأکل الثرى من العطش، کتے کو دیکھا، فائزہ ہوا بقلب یلہث، اور اس کا کیا ہوا تھا، ہانپ رہا تھا، یأکل الثرى چاٹ رہا تھا کیا، کیچڑ، من العطش پیاس کی وجہ سے، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بی، تو کہنے لگا کہ یقیناً اس کی جو حالت ہے وہ میری حالت جیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ویسی پیاس لگی ہوئی ہے جیسی مجھے لگی ہے، فملاؤ خفہ، تو اس خفہ یہ ساکس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ملا بھرنا، فملاؤ کہتے ہیں نا مل الارض والسماوات، کہ آسمان اور زمینوں کو بھر دے، یہ وہ ہوتا، فملاؤ خفہ، تو اس نے اپنے ساکس کو بھرا، ثم امسکہ بفیہ، ٹھیک ہے، پھر اوپر چڑھا یعنی پھر نکلا واپس، اور اس نے کیا کیا کہ پھر منہ سے پکڑا، بفیہ، منہ سے وہ جراب اس میں منہ میں رکھ کے پانی اس میں تھا، اور وہ کنویں سے دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوا باہر نکلا، ثم رقیہ، پھر وہ اوپر چڑھا، فسقى الکلب، اور کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، فشکر اللہ، اللہ نے، اللہ تو شکر ادا نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے قدر کی اس کی، فغفر لہ، اور اسے معاف کر دیا، قالوا، لوگوں نے کہا جو سن رہے تھے اس ٹائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا یہ جانوروں میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے، اجر ہے، لنا ہمارے لیے، فی البہائم جانوروں میں، اجراً اجر، قال فی کل کبد رطبۃ اجر، کبد کہتے ہیں جگر کو، لیور، رطب کہتے ہیں تر کو، ٹھیک ہے، تو ہر تر جگر میں اجر ہے، ٹھیک ہے، مراد کیا ہے کہ جس میں زندگی ہے نا اس کے ساتھ آپ جب کوئی نیکی کریں گے آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہوگی جی بات، یہ 173 میں گزر چکی ہے، لیکن میں نے دوبارہ اس لیے پڑھا اس کو کہ یہ ایک بڑی سبق آموز حدیث ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے جانور کو کچھ بھی ہوگا تو یار کوئی نہیں فرق پڑتا، لیکن اگر یاد ہو تو بلی کو باندھ کے رکھنے سے، اس کو کچھ نہ دینے سے دوزخ میں گئی عورت، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ جانور کے ساتھ بھلائی کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا قدردان ہے، یہ فشکر اللہ لہ، تو اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی۔ حدیث نمبر 2364 2365، اور یہ بھی کہیں پہلے گزر چکی ہے، 265 یہ 745 میں، اور یہ وہ حدیث شریف ہے، یہ ابھی وہی بات ہم کر رہے تھے کہ دوزخ میں عورت کو داخل کیا گیا، اور اسے نہ کھلایا نہ پلایا، اور باندھ کے رکھا گیا، اگر چھوڑ دیتے تو شاید وہ کچھ کھا پی کے گزارا کر لیتی، تو وہ عورت جو ہے وہ دوزخ میں داخل کی گئی،
یہ ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے جو پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے، وہ بھی اسی کے متعلق ہے. اور یہ جو اصل جو اس میں معاملہ ہے سمجھانے والا، وہ تو ایک ہم نے سمجھ لیا نا بلی والا، تو وہ تو اتنی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن دانت منی النار، کہ دوزخ مجھ سے قریب کر دی گئی. ٹھیک ہے. لوگ اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ جی آپ نے فرمایا دوزخ میری قریب کر دی گئی. ٹھیک ہے. اب دوزخ کہاں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کہاں پڑھ رہے ہیں؟ زمین پہ. ٹھیک ہے. اس میں تو مشکل نہیں ہے نا سمجھنے میں. پھر یہ کیسے قریب ہو گئی؟ ہے نا سمجھنے والی بات. بھئی آپ کو چاند پہ جانے کے لیے ایک وہ چاہیے، اسپیس شپ چاہیے نا آپ کو. ٹھیک ہے. تو ادھر اسپیس شپ آئی کوئی نہیں. اور آپ فرما کیا رہے ہیں؟ حتیٰ قلت، یہاں تک کہ میں نے کہا اے ربی وانا معہم، کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں؟ اے میرے رب، کیا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں؟ ٹھیک ہے. فیضا امرات حسبت انہ قال تخدش خرہ قال ما شأن هذه قالوا حسبتها حتى ماتت جوعا. کہ ایک میری فیضا امرات حسبت، کہ میری نظر جو ہے وہ ایک عورت پر پڑی، حسبت میں نے خیال کیا، تخدشها خرہ بلی نوچ رہی تھی اس کو. سو قال ما شأن هذه، کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا حسبتها حتى ماتت جوعا، اس نے اس کو باندھ رکھا تھا یہاں کہ وہ بھوک سے مر گئی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نماز میں کھڑے ہوئے دوزخ دکھا دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک دنیا آباد ہے اس اتنے حصے میں. دنت منی نار، کس لیے دنیا آباد ہے؟ نمبر ایک یہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، القادر کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اس میں نظر باطن کی صفت ہے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو باطن کو دیکھنے والی نظر عطا فرماتا ہے. بصارت، اللہ کی صفت بصیر. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ پھر آپ کو دکھایا گیا کہ وہ عورت جو ہے اس کو دوزخ میں داخل کیا گیا، اس کو بلی نوچ رہی تھی. اب وہ یہ دکھایا گیا دوزخ میں عذاب ہوتا ہوا دکھایا گیا. ٹھیک ہے. اور وہی بلی جس کو روکا تھا، وہی بلی اس کو نوچ رہی تھی دوزخ میں. ٹھیک ہے. سو دوزخ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا کر رہے تھے تو دوزخ اس ٹائم بھی ایگزسٹ کر رہی تھی. بعض جو فرقے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دوزخ اور جنت ابھی بنی نہیں ہے، بعد میں بنے گی، جب قیامت والا وہ سارا کچھ ہو جائے گا پھر بنے گی. تو اس میں یہ بھی ثبوت ہے کہ دوزخ جو ہے وہ، جنت اور دوزخ جو ہے وہ وجود میں آئی ہوئی ہے. سمجھے؟ اسی لیے تو عذاب دیا جا رہا ہے، اسی لیے فرعون کو عذاب دیا جاتا. ٹھیک ہے. سو نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کا مشاہدہ کراتا ہے نا، تو پھر ٹائم اینڈ اسپیس کی جو قید ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات. نمبر 4، دیر از اے پیرلل ورلڈ along side this one، کہ جو ہماری دنیا ہے اس کے پیرلل بھی ایک دنیا چل رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بصارت عطا فرمائی، ان کو ہم کہتے ہیں صاحب نظر. یہ ثبوت ہے اس کا. ٹھیک ہو گئی بات.
اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز میں درجے کے مطابق معاملات اور ہوتے ہیں. وہ مجھے کسی نے سنا ہے کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو نماز میں ساری جو فوج کی صفیں وغیرہ تھی وہ بنا لی. تو میں ہنس گیا، میں کہا بنا نہیں لی، بتا دیا گیا کہ ایسے بنانی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح بیان کیا اس کو کہ میں نے بنا لی، تاکہ پردہ بھی رہ جائے اور پتہ بھی لگ جائے کہ تو نماز میں ہوا سارا کچھ. حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جو بھی عطا ہوا نماز میں عطا ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ سو لیول کے مطابق نماز میں معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یہ بھی اس کا ثبوت ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پہنچے کیسے، یہ تو خیر یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جس کو عطا کر دے. لیکن ایک جو ہم بڑی کامن مسٹیک ہے ہماری، اور وہ مسٹیک ہماری نمازوں کو لے بیٹھی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کہا یہ گیا ہے کہ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں آپ کی نظر ہونی چاہیے. یہی کہتے ہیں نا، جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں آپ کی نظر ہونی چاہیے. اب وہ یہ کہہ کے تو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کانٹے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر نظر یہاں ہو تو ٹھیک نہیں ہے نماز، یہاں ہو تو ٹھیک نہیں. وہ کانٹے لگے ہوتے ہیں سجدے والی جگہ پہ، جب وہ رائٹ لگا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے سجدہ. اچھا، اب انہوں نے قصور اس میں غلطی کیا، غلطی تو اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن غلطی بہت بڑی ہے اس کے اندر. نماز میں نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی بیسٹ پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی گردن بھی زیادہ تکلیف میں نہیں ہوگی، اور وہ ہے مقام سجدہ. مگر یہ نہیں کہا گیا نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں سجدہ کرنا ہے کنسنٹریٹ بھی وہیں کرنا ہے. وہ نظر کی حد ہے، دو مختلف چیزیں. ایک ہے نظر کی حد، اور ایک ہے آپ کی توجہ کی حد. نظر وہاں ہو، توجہ اللہ کی طرف. اور خانہ کعبہ کی طرف تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، سمت ہوگی صرف خانہ کعبہ کی، سمت خانہ کعبہ کی ہوگی. نظر جو ہے وہ مقام سجدہ پہ ہوگی، لیکن کنسنٹریشن جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوگی. یہ تین چیزیں ہوں گی تو آپ کی نماز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. ہمارا وہ ہم اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہی بس اپنی نماز پڑھ کے رٹا جو لگایا ہوا ہے اس کے بعد ہم اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. اور یہ ایسے ہی ہوتا، ٹھیک ہے. اب ذرا اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق بھی دے اور اللہ مہربانی فرمائے، جا کے ذرا اس طرح نماز پڑھ کے دیکھنا. وہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اسی کی طرف دھیان نہیں ہے تو پھر باقی کیا رہے گا، ٹھیک ہے. وہ اگر تم لوگ دیکھو اس میں غلطی اتنی بڑی ہے کہ سجدے کی جگہ نیچے ہے، تو آپ وہاں تلاش کر رہے ہو کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہی ہوگی نا کنسنٹریشن کا، تو یہی مطلب ہے نا. تو ایسا نہیں ہے، وہ سامنے کی بات ہے. تو نظر نیچے اور یہ جو ہے یہ ادھر ایسے. پھر اس کی اگلی سٹیج یہ ہے کہ یہ پھر ادھر ہوگا. پہلے اس پہ تو آؤ نا، جب اس کی پریکٹس ہو جائے گی پھر تمہیں اس کا حال بتائیں گے کہ یہ جو قلب ہے یہ کیسے ادھر ہوگا. پھر اس کے بعد جا کے یہ کہیں جا کے یہ ظاہر ہونا شروع ہو، تو پھر وہ اللہ نے بندے کو جس جگہ رکھا ہوا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنے. وما علینا اللہ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آمنت وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.